بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل اسرم شہزاد ستی۔ آج میں گفتگو کروں گا حضرت کنز العلماء علامہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زید مجدہ اور مناظر اسلام مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کے درمیان چلنے والے ایک نزاعی مسئلہ فدق پر، جو باغ فدق کے ایک مقدمہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اس کی اور اس میں اختلاف پیدا ہوا ہے۔ اس کے سارے معاملے کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت مرتبہ جو جید علماء ہیں وہ اس کو وضاحتاً، صراحتاً اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ آج میں صرف اور صرف اس کے ایک دو چیزیں جو اس کے اندر ایسی کہ جس سے کوئی پازیٹیو راستہ نکل سکتا ہے اس مسئلے کے حل کا، اس کی طرف جو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پر مسئلہ فدق میں جو مضمون ہے اس کا وہ یہ ہے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور جو اسلامی ذخیرہ ہے اس کے اندر جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کے پاس تشریف لے کے گئیں، اور بعض روایات کے مطابق آپ خود نہیں گئی بلکہ آپ نے اپنی طرف سے کسی کو بھیجا اور مطالبہ کیا کہ جو میرے والد گرامی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت کے اندر جو باغ فدق ہے اس میں سے مجھے حصہ دیا جائے یا وہ مجھے دیا جائے، جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہم نبیوں کی جو وراثت ہوتی ہے، جو ترکہ ہوتا ہے وہ وراثت نہیں ہوتی، یعنی کہ مال جائیداد جو وہ ہمارا چھوڑا وہ وراثت نہیں ہوتا، بلکہ نبیوں کی وراثت جو وہ علم ہوتی ہے۔ اس پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا مطمئن ہو کر کے اپنے گھر تشریف لے گئی، اور آگے مختلف روایات آتی ہیں، کسی کے اندر ناراضگی کا ذکر بھی ہے، پھر رزنامے کا ذکر بھی ہے، لیکن جو مجموعی طور پر صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے وقت وصال تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی گئی ہیں، دنیا سے ناراض نہیں گئی ہیں۔ اب یہ جتنا مضمون میں نے بیان کیا یہ حضرت مفتی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے نزدیک بھی یہی ہے، اور مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کے نزدیک بھی یہی ہے۔ درمیان میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ وقت کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن حکیم کے اندر جو حکم وراثت ہے اس کے مطابق، ان آیات کے مطابق، ان احکام کے مطابق انہوں نے مطالبہ فرمایا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث مبارکہ کے مطابق آپ کو جواب عنایت فرمایا، جس کے بعد آپ واپس چلی گئی ہیں۔ اب وہ جو مطالبہ فرمانا ہے وہ عمل ایک طرف ہے، اور ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث مبارکہ کے تحت آپ کو جواب جو وہ عرض کرنا ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو ان دونوں چیزوں کی شرعی کنڈیشن کیا ہے، اس کنڈیشن پر صرف اختلاف ہے۔ بقایا حضرت مفتی حنیف قریشی صاحب بھی اس معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روافظ کی طرح غاصب نہیں سمجھتے کہ انہوں نے وہ باغ نہ دے کر جو وہ ظلم کیا ہے یا حق زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو کھایا ہے معاذ اللہ۔ یہ نہ ان کا کوئی بیان ہے، نہ ان کی سوچ ہے، نہ ان کا عقیدہ ہے، نہ ان کا نظریہ ہے، نہ ہی انہوں نے اس کو کبھی بیان کیا۔ اور یہی چیز حضرت مفتی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی طرف سے بھی ہے کہ وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب نہیں مانتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو جو وہ غلطی پر، یعنی ان کا مطالبہ فرمانا غلط ہے، یعنی کہ ایک ایسی غلطی کہ جو گناہ پہ جا کے منتج ہوتی ہے، وہ حضرت مفتی حنیف قریشی صاحب بھی اس کو نہیں تسلیم کرتے ہیں، اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اس کو خطائے اجتہادی سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس پر وہ اکابرین امت کی کتابوں سے جو شرعی کنڈیشن پیش کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکابرین اہل سنت نے اور اکابرین امت نے اس کو خطائے اجتہادی سے تعبیر کیا ہے، لیکن فقہی اصطلاحات کو عقائد بنا کر پھر اس کے پیچھے انبیاء کرام کی جو ذہول کا ان سے صدور ہوا، یا ان کے جو بعض معاملات ہیں کہ جن کو کتب تاریخ کے اندر یا اسلامی ذخیرے کے اندر ان کو خطائے اجتہادی سے ہی تعبیر کیا گیا ہے، لیکن اس کو جوں توں بیان کرنا ایک اور معنی ہوتا ہے، کیونکہ کتابیں لکھی جاتی ہیں جس وقت تو کتاب کا تعلق ایک خاص دلچسپی رکھنے والے شخص کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ تقریر ہر شخص سنتا ہے، اور ہر شخص جب سنتا ہے تو وہ اپنے انداز سے اس کا نتیجہ نکالتا ہے۔ ساری ٹوٹل بات یہاں تک آتی ہے، یعنی اگر آپ مسئلہ باغ فدق، مقدمہ فدق کے اندر اگر آپ نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، دو معتبر علماء کے نزدیک، مفتی حنیف قریشی صاحب کے نزدیک بھی، مفتی اشرف آصف جلالی صاحب کے نزدیک بھی، اگر آپ اس کا نتیجہ برآمد کرنا چاہتے ہیں تو نتیجہ یہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو عمل فرمایا، جو جواب عنایت فرمایا، وہ
حدیث مبارکہ کے مطابق ارشاد فرمایا، اور وہ جواب ایگزیکٹلی درست تھا۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی جو وہ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ کے تحت حق وراثت طلب فرمانا، وہ بھی غلط نہ تھا۔ ان جملوں کو توجہ فرمائیے کہ وہ بھی غلط نہ تھا، ادھر بھی غلط نہیں تھا حضرت ابوبکر صدیق کا بھی، اور ادھر بھی غلط نہیں تھا۔ تو درمیان میں ایک جو خطائے اجتہادی ایک خاص کنڈیشن ہے اور ایک خاص جو کیٹیگری ہے جو نظریات کے باب میں یا آپ فقہی اصطلاحات کے اندر، تو اس پر الجھنا سے بہت سارا معاملہ جو خراب ہوا پڑا ہے۔ اور دونوں ہی قیمتی شخصیات ہیں، دونوں ہی اگر کام کرنا چاہیں تو امت کے لیے بہت سارا کام کر سکتے ہیں۔ اس وقت مسلمان پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کا ٹاپ ٹرینڈ جو ورک ہونا چاہیے، وہ فلسطین کے اندر وہ جو تڑپتے ہوئے مسلمان ہیں، شہید ہوتے ہوئے، بے گھر ہوتے ہوئے، مہاجر اور معذور اور بیمار اور فاسفورس بموں کے طرح کچلے جانے والے مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانا، یا کوئی ایسا اجتماعی لائحہ عمل طے کرنا کہ جس سے ریاست کو مجبور کیا جائے کہ ریاست جو ہے وہ ان کی قانونی طریقہ کار سے اور آفیشلی طریقہ کار سے ان مظلوم فلسطینیوں کے حق میں کوئی نہ کوئی اقدام، مثبت اقدام اٹھائے۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں ایک ناکارہ ہونے کی حیثیت سے، ایک ناچیز ہونے کی حیثیت سے مفتی منیب الرحمان صاحب کی بارگاہ کے اندر گزارش کرتا ہوں، یا جو ہمارے بڑے علماء کرام ہیں وہ اگر اس چیز کو مفتی صاحب تک پہنچائیں کہ آپ اہل سنت و جماعت کی اور پاکستان کے اندر تقریباً تمام کے تمام مسالے کے خلاصہ کے نزدیک ایک معتبر شخصیتیں، ایک مفکر، ایک مدبر اور ایک انتہائی زیرک اور باریک بین شخصیتیں اور دور بین شخصیتیں، معاملے کی نزاکت کو سمجھنے والی شخصیتیں، آپ اس مقدمے کے اندر، کیونکہ یہ صرف مفتی حنیف قریشی صاحب اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ایک اچھا خاصا گروہ دونوں طرف ہے۔ اور اہل سنت و جماعت یا دوسرے معنوں میں آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے دو بڑے طبقات جو ہیں، وہ ایک بڑی تعداد کے اندر دو طبقات مسلمانوں کے آپس میں اس وقت بٹے ہوئے ہیں۔ تو ان تمام کے تمام طبقات کو کسی راستے پر لگانے کے لیے، یعنی کہ کسی ایسے معاملے میں رکھنے کے لیے کہ جس سے ان کے بیچ میں سے غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں جو وہ ختم کی جا سکیں اور ان سے کوئی مثبت جو وہ کام لیا جا سکے، اس کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، وہ کوئی مجلس تحکیم کا انتظام کریں یا کوئی تصفیے کی کوئی بیٹھک سے جائیں جس کے اندر جانبین میں دونوں فریقین کے پینل کو آمنے سامنے بٹھا کر ایک دوستانہ ماحول میں، ایک مسلمانی کے ایک برادرانہ ماحول کے اندر بیٹھ کر تو اس پر ایک فیصلہ صادر فرمائیں، تحقیق کر کے۔ ایسے بے شک وہ بیہائنڈ کیمرہ ہو یا آن کیمرہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، اگر نیت صحیح ہو تو بیہائنڈ کیمرے اور فرنٹ کیمرے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے دفن کیا جا سکے۔ اس کے اندر حد کفر والی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے علماء کرام کو مثبت کاموں کے لیے ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے فکر و تدبر کے اندر ایسی پازیٹیو جو وہ چینجنگ لائے کہ وہ امت کے لیے پازیٹیو کام کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔